السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناول نے خوابیش کم، رائٹر نے وہیبہ فاطمہ۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں شاندار محل نما حویلی کے طویل و عریض ہیں محسن میں آئے۔ یشب نے مضبوطی سے سوہن کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ پوری گاؤں کی عورتیں اور بچے دادا جی کی ضد اور خود سر پوتے کی شہری بیوی دیکھنے اکٹھے ہوئے تھے جو حویلی اس کا وارث دینے آئی تھی۔ جشن کا سماں تھا۔ خزانوں اور مختلف انواع کے کھانوں کے منہ کھول دیے گئے تھے۔ یشب نے آہستگی سے اسے نیچے اتارنے میں مدد دی۔ یہاں سے لفظ مسنگ ہے۔ ساری سے اس جمرے والوں اور جمری آنکھوں والی گیا تھا۔ چھوٹی سی دلہن کو دیکھ کر حیران، جو خود سے لپٹی بڑی سی چادر سنبھالنے میں ہی ہلکان ہو رہی جا رہی تھی۔ سوہن نے حویلی کی زمین پر پاؤں رکھا تو اچانک حویلی میں کھلبلی سی مچ گئی۔ بڑی بی جان یشب کی دادی کو ہوش آ گیا۔ وہ جو عرصہ دراز بیماری کی وجہ سے کوما میں تھی، انہیں ہوش آ گیا تھا۔ اتنے میں ہی باہر زبردست جوانی فائرنگ کی آوازیں آئیں۔ ذیشان کے بیٹے اور یشب کے بھائی جشن چلتے مقدمے کی پیشی بوجھ کر کہیں مناتے سال سے چیخ کر آ رہے تھے۔ سب حیرت زد تھے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایک کے بعد ایک خوشی، عورتوں میں واضح سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ بہو بہت خوش بخت ہے، خوشیاں لے کر آئی ہے، نیک ہے، معصوم ہے، حویلی کے لیے خوشی بخت ہے۔ قدم پڑتے ہی سب اچھے ہو رہا۔ دادا جی سینہ چوڑا کیے کھڑے تھے، جیسے سوہن کو یہاں لانا ان ہی کا تو کارنامہ ہو۔ سب عورتیں عقیدت سے سوہن کا روحانی جیسا ہاتھ آنکھوں سے لگا رہی تھیں۔ روئی جیسا ہاتھ۔ سوہن دلہن بنی یشب کے پہلو میں کھڑی سخت قسم کا سہمی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ انجان تھی، جبکہ یشب بے حد بیزاری سے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ آخر بول پڑا، دادا جی سوہن سفر کر کے تھک گئی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں بیٹا جی، لے جاؤ اندر، اس کو احتیاط سے، اور آرام کرنے کا بولو۔ پہلے کھلا پلا دینا، بعد میں بی جان اور سب سے مل لے گی۔ دادا جی کے لہجے میں مٹھاس تھی۔ وہ اسے لیے کمرے میں آیا۔ حویلی میں شاندار ولیمے کی تقریب کے بعد وہ دلہن کے روپ میں بیڈ پر نڈال کی لیٹی ہوئی تھی۔ بے حد شاندار کمرہ تھا۔ نور بیگم اور پوری حویلی نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا۔ وہ بی جان سے بھی مل کر آئی تھی۔ تمام بھائیوں کی بیویوں نے بھی خوش دلی سے حمزہ استقبال کیا تھا، لیکن یشب سے بڑے حمزہ کی بیوی عالیہ کا دل حسد اور جلالے سے جل کر کباب ہو رہا تھا۔ وہ دعا کو دیکھ دیکھ کر مسخرانہ سا ہنس رہی تھی۔ دعا کو اس کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ یشب کمرے میں آیا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی۔ کمرہ تازہ پھولوں گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ وہ بیڈ کے قریب آیا تو دروازہ نوک ہوا۔ یس کم ان، یشب نے نرمی سے کہا۔ دعا دودھ کا گلاس اور سوہن کی میڈیسن لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت لاپرواہ ہے یہ، دودھ کے معاملے میں تو اس کی جان جاتی ہے، تم خود زبردستی پلا دینا، یہ میڈیسن ساتھ کھلا دینا۔ دعا کا مصروف سا انداز تھا۔ یشب جب بھی اسے دیکھتا گلٹی فیل کرتا۔ یشب نے کئی مرتبہ بلال کی نظر میں دعا کے لیے واضح جذبے دیکھے تھے۔ کچھ سوچ کے رکھا ہوا تھا۔ وہ علی کی آنکھوں میں شیزہ کے لیے بھی پسندیدگی سے واقف تھا۔ اسے پتہ تھا وہ گدھے تو کبھی کہیں گے نہیں، اس لیے اس نے خود ہی بہت خاص سوچا ہوا تھا۔ دعا جا چکی تھی۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر تک آیا۔ سوہن جان، اس نے سوہن کی پشت کے قریب بیٹھ کر سرگوشی کی اور گردن پر اپنے لب رکھے۔ وہ کس مسائی، ہنی اٹھو یار، ہماری آفیشل فرسٹ ویڈنگ نائٹ تو آج ہے، کیوں سپوائل کر رہی ہو؟ وہ بے حد شرارت سے بولا تو سوہن کی کچی نیند بھاگ سے اڑی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، پلیز یشب تنگ مت کریں، وہ منہ بسور کر بولی تو یشب کو ہنسی آئی۔ تو کس کو تنگ کروں جان؟ میرے پاس تو صرف تمہیں تنگ کرنے کا ایگریمنٹ ہے، کسی کو بھی کریں پر مجھے نہیں۔ اس نے پیچھے مڑ کر اس کے مضبوط سینے میں منہ چھپایا۔ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ دلہن کے روپ میں وہ یشب کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ پھر منہ دکھائی کا گفٹ بھی اسے ہی دے دینا، جیسے تنگ کرنا ہے یشب نے، وہ آپ مجھے دے دیں۔ اس نے سر اٹھا کر معصومیت سے کہا۔ یشب اس کی چالاکی پر ہنسا۔ اگر منہ دکھائی تمہیں دوں گا تو تنگ بھی تمہیں ہی کروں گا،
پھر اس نے اسے سیدھا بٹھایا، پہلے تو زبردستی دودھ کے ساتھ میڈیسن دی، پھر اپنے کوٹ کی پاکٹ سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، ڈبی میں سے وائٹ گولڈ کی نازک سی بریسلٹ نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ ہم پہلے ہسبینڈ وائف ہوں گے، جو پہلے کرنے والا کام بعد میں اور بعد میں کرنے والا کام پہلے کر چکے ہیں، وہ بے حد شرارت سے بولا تو سوہن شروع ہو گئی۔ یشب پلیز، اچھا یہ باری ڈریس اور جیولری وغیرہ تو اتار دو، یا لیٹی ہو میں ہی یہ کار خیر انجام دے لیتا ہوں۔ آج تو اس کی شوخیاں جان ہی نکال دے رہی تھیں۔ مسکراہٹ بہت گہری تھی یشب کے چہرے پر، سوہن کو چھیڑ کر وہ بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے سوہن کی جیولری اتاری۔ یشب جی جان حکم۔ آپ بہت برے ہیں، وہ لال ٹماٹر چہرہ لیے روحان سی ہوئی، اور تم بہت ظالم ہو، بلکہ ظالم چڑیل ہو، وہ بدکی، اور آپ جائنٹ ہیں، مجھے پتہ ہے، اور آج یہ جائنٹ اپنی چڑیل کو کھانے والا ہے۔ آپ کھائیں گے تو میں بھی کھاؤں گی، اس نے اچانک بول کر دانت تلے لپا دیا۔ ہا ہا ہا، یشب کا قہقہ گونجا۔ تو کھاؤ جان، رکا کس کمبخت نے ہے یشب؟ وہ روحان سی ہو کر اسے بچنے کے لیے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ یشب دروازہ نوک کر کے دادا جی اور بی جان کے روم میں آیا۔ دادا جی بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ نظر اٹھا کر پوتے کا غیر معمولی چہرہ دیکھا اور اس کے ہاتھوں میں کاغذات دیکھے۔ آؤ برخودار، اگر خود میرے پاس آئے ہو تو یقیناً بہت خاص بات ہوگی۔ جی دادا جی بالکل، بہت خاص باتیں ہیں جو کرنی ہیں اس سے، وہ کہتے ان کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا۔ بی جان بھی تکیوں کے سہارے بیٹھی اسے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دادا جی کے سامنے ایک فائل بڑھائی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیزا کی طرف سے اس پراپرٹی میں سے اپنے حصے کی دستبرداری کے پیپر ہیں، شیزا نے سائن کیے ہیں۔ اب اس کا آپ کی منقول اور غیر منقول جائیداد میں سے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں۔ دادا جی نے غور سے پوتے کی شکل دیکھی لیکن پیپر نہیں پکڑے۔ کس سے شادی کرنی ہے شیزا کی؟ نام، خاندان، حسب نسب بتاؤ۔ یشب نے بے تحاشا چونک کر دادا جی کو دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں بہت اچھے خاندان کا ہے میرا دوست علی، اس نے بھی بغیر لگی لپٹی ان کے سامنے رکھی۔ تمہارے بڑے مر گئے ہیں کیا جو خود رشتے کرواتے پھر رہے ہو؟ اس کے بڑوں کو کہو حویلی میں باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں۔ یشب نے حیرت سے انہیں دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ دادا جی نے اس کا مسلسل گھورنے پر جھنجھلا کر کہا، کیا حویلی میں ایک دن ایک فرشتہ صرف بھی داخل ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ پتھر دل ایمان اور انصاف کی جانب جھک گیا؟ اب تو تہجدوں میں صرف اپنے گناہوں کی توبہ مانگتا ہوں۔ ان کی آواز میں نمی تھی۔ یشب کے اندر تک سکون اترا۔ اپنی زندگی، اپنے انتخاب پر فخر ہوا۔ دادا جی ایک اور بات تھی، اب کی بار یشب جھجکا۔ کیا بات ہے؟ وہ یہ دعا سے طلاق کے پیپرز ہیں۔ دادا جی نے یشب کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اگر وہ مانتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اب کی بار واقعی دادا جی نے اسے حیرت کیا تھا۔ وہ مان چکی ہے دادا جی، میں نے اسے سمجھا لیا ہے۔ وہ اور عدت پوری ہونے کے بعد یشب پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی شادی کہیں اور کریں گے؟ کون ہے وہ؟ دادا جی تو آپ ایک سے بڑھ کر ایک اسے جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ یہ بھی صحیح ہے، نیک اور اچھے کام جتنی جلدی پایا تو مل دے دیے جائیں اتنا اچھا ہی ہے۔ عفان کو سمجھا لوں گا، تمہیں جو ٹھیک لگے وہ کرو۔ دادا جی وہ خوشی سے پاگل ہوتا زندگی میں پہلی مرتبہ ان کے گلے سے لپٹ گیا۔ دادا جی سوہن کی ڈلیوری تک دعا کی عدت پوری ہو جائے گی۔ بلال کی فیملی سے مل لینا، وہ بہت اچھے ہیں۔ ارے ہٹو پرے، مطلب کہ اس کا مطلب ہے پرے ہٹو کا مطلب ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ مجھے سوہن بیٹی سمجھ رہے ہو کیا؟ انہوں نے اسے چھیڑا تو وہ خجل سا ہو کر پیچھے ہٹا۔ سوچا نہیں تھا تقدیر یوں بھی مہربان ہو جاتی ہے۔ اس نے وہیں پر دعا کو بلا کر دادا جی کے سامنے طلاق کے پیپر پر سائن کیے۔ دعا نے بے جان سے لگ رہی تھی، پر اسے پتا تھا بلال اسے اتنی محبت دے گا، وہ بہت جلد اسے ٹرامے سے باہر نکل آئے گی۔ دادا جی اور بی جان نے فخر سے اسے دیکھا۔ اس کی نیت صاف تھی۔ بے حد خوشی میں وہ بھول گیا کہ ابھی ایک اور امتحان باقی ہے۔
اتنی محبتوں میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ نور منزل سے گرینی اور گرینڈ پا اور کامران ہاؤس سے بہت وقتہ فوقتاً سب اس سے ملنے آتے رہے۔ وہ دن تھے کہ کسی بھی وقت اس کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ یشب نے قدم قدم پر اس کا خیال رکھا تھا، باقاعدگی سے چیک اپ کروائے۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی۔ یہ دن تو چیونٹی کی رفتار سے گزر رہے تھے۔ وہ اپنی تکلیف اور حالت سے فل بیزار تھی۔ شام کا وقت تھا، طبیعت بوجھل سی تھی، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ دادا جی، یشب سمیت سب مرد حضرات مردانہ خانے میں پنچایت کے کسی اہم معاملے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ سوہن طبیعت اور تنہائی سے گھبرا کر آہستہ آہستہ باہر آئی۔ سامنے ہی عالیہ تھی۔ بھابی، آپ نے زہرا آپی کو کہیں دیکھا ہے؟ ہاں، وہ تو اپنے کمرے میں ہے، جبکہ دعا تو کچن میں اس کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ عالیہ کو پتا تھا کہ دعا کے کمرے میں یشب اور دعا کی شادی کی تصویر ہنوز سامنے ٹنگی ہے۔ طلاق کا بھی سب کو پتا تھا، پر ہوتے ہیں کچھ لوگ عالیہ جیسے فسادی جنہیں دوسروں کی خوشیاں ہضم نہیں ہوتی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس نازک حالت میں اسے یہ صدمہ کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ تمسخر سے اسے دعا کے کمرے میں جاتا دیکھتی رہی۔ وہ کبھی دعا کے کمرے میں نہیں گئی۔ دعا ہی ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی تھی۔ کمرے میں گئی، ادھر ادھر دیکھا، آواز دی، سامنے نظر اٹھی تو جیسے حویلی کی چھت اس کے سر پر آ گری۔ مردہ قدموں سے خود کو غصب کہتی جیسے اپنے کمرے تک آئی۔ ادھر دعا نے اسے اپنے کمرے میں خون نچڑے چہرے کے ساتھ نکلتے دیکھا تو اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ سوہن کو دعا کا معصوم چہرہ، اکیلا پن یاد آیا۔ اسے حیرت ہوتی تھی، حویلی میں سب کو جان چکی تھی، پر دنیا کا ایسا کون سا کونا تھا جہاں دعا کا شوہر جا چھپا تھا؟ وہ اکثر اس سے کہتی کہ میری بھی بات کرواؤ، تو دعا ٹال دیتی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا، سب سمجھ آ رہا تھا۔ یشب کیوں کیا آپ نے یہ دعا کے ساتھ، میرے ساتھ؟ وہ کتنے مدت سے یشب کی شرارتیں اور تنگ کرنا دعا کو بتایا کرتی۔ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ یشب نے اسے دعا کا، اس کی خوشیوں کا، اس کے شوہر کا غاصب بنا دیا تھا، دعا کا مجرم بنا دیا۔ بیڈ شیٹ کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑ کر ضبط کی آخری منزلوں کو چھو رہی تھی۔ درد کی ناقابل برداشت لہریں جسم و جان میں گردش کر رہی تھیں۔ پھر جب برداشت جواب دے گئی تو اس کی دلخراش چیخ پوری حویلی میں گونجی۔ دعا، جو کہ دروازے پر ہی کھڑی تھی، چلا کر نور بیگم کو آواز دی۔ حویلی میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ مردانہ خانے میں تیمور بھاگ کر آیا تھا۔ یشب چونکا۔ وہ سر میم کی طبیعت یشب سمجھ کر اندر کی جانب لپکا۔ مردوں میں بیک وقت خوشی اور پریشانی کی لہر دوڑی تھی۔ پنچایت فوراً برآمدگی کی گئی تھی۔ وہ اندر لاؤنج میں آئے۔ یشب اپنے کمرے کے دروازے تک آیا۔ بھابی نے اسے اشارے کر کے روک دیا۔ پوری حویلی سوہن کے دلخراش چیخوں سے لرز رہی تھی۔ اندر تیاری کی گئی۔ نور بیگم نے یشب کو اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ وہ ماہی ہے، آپ کی طرح تڑپ کر نڈال سی ہو رہی تھی۔ یشب نے اسے اٹھایا، گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل لے آئے۔ 5 گھنٹے ہو چکے تھے اسے اندر گئے۔ سب بے چینی سے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ٹہل رہے تھے، اندر وہ اور باہر یشب تڑپ رہا تھا کہ دعا نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور ساری بات بتا دی۔ یشب کے سن کر ہاتھوں کے طوطے اڑے۔ وہ بے چین ہوا۔ پھر ایک اور گھنٹے کے عصاب شکن انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آئیں۔ دادا جی اور یشب ڈاکٹر کی طرف لپکے۔ بیٹے ہوئے ہیں جڑواں، مبارک ہو۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ یشب نے بے چین ہو کر کہا۔ آپ کی مسز کی حالت ٹھیک نہیں، انہوں نے کسی بات کی ٹینشن لی ہوئی ہے۔ بی پی اسٹیبل نہیں ہو رہا ان کا۔ اگر یہی حالت رہی تو ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر، میں ایک مرتبہ اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، اگر آپ کے بات کرنے سے اس کی طبیعت اسٹیبل ہو گئی تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ وہ اندر آیا تو وہ نڈال سی زرد رنگ لیے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ سوہن، یشب نے پکارا۔ اس نے نیم واسی پر شکوہ آنکھوں اسے دیکھا اور کہا، یشب، میں مجرم۔ جبکہ یشب تڑپ کر اس کے پاؤں کے پاس جھکتا اسے ہر بات بتاتا چلا گیا۔ وہ سب سن رہی تھی، پھر بے ہوش ہو گئی۔ 5 سال بعد، مائیکل نوال، ادھر آؤ کہ پاگل
کر کے پھر مانو گے، سوہن کی آواز حویلی میں گونجی۔ میں نے نائف کو بھی دیکھنا ہے۔ الو کے پٹھوں، گالی اس نے دل میں نکالی اور بیزار سی تھی کہ وہ دونوں ڈیڈ ڈیڈ پکارتے اندر آتے یشب سے لپٹے۔ وہ پیر پٹکتی منظر سے غائب ہو گئی اور ہمیشہ کی طرح اس کو ستانے کے لیے ہی جان کے کمرے میں گھس گئی۔ میسج آیا، ڈیئر وائفی، خود ہی مجھے بے شرم کہتی ہو، جتنا تڑپا ہوں کہیں آ کر ہی جان کے سامنے ہی نہ شروع ہو جاؤں، اس لیے جلدی سے کمرے میں چلی آؤ تاکہ میں اپنی آنکھوں اور ہونٹوں کے پیاس بجھا سکوں۔ میں ناراض ہوں، 1 ہفتے کا کہہ کر گئے تھے، 15 دن بعد آئے۔ کیوں؟ سوہن نے رپلائی کیا، بزنس کے بکھیڑے میری جان، لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری جانب مجھ سے بھی زیادہ میرے لیے تڑپ رہی ہے تو کب کا تمہاری باہوں میں آ جاتا۔ سوہن کانوں تک سے سرخ ہوئی۔ اف جائنٹ! وہ بڑبڑاتی جلاتی کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ لاک کر کے اسے بیڈ پر گرایا گیا تھا۔ یشب وہ بول نہ پائی اور شدت سے اس کی جسارتیں خود پر اور اپنے ہونٹوں پر سہنے لگی۔ پورے 15 دن کی جدائی کی شدت تھی، اتنی جلدی وہ کہاں سیر ہونے والا تھا۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتی سانس رس کرنے لگی۔ یشب وہ آ جائیں گے، وہ جھنجھلائی، انہیں تو میں دادی کے پاس چھوڑ آیا ہوں اور نائفہ عالیہ بابی کے پاس ہیں، یعنی تم ریڈی ہو، صرف ان کے ڈر سے دور ہو رہی ہو۔ اس نے بے حد شرارت سے پھر اسے اپنی گرفت میں لیتے بیڈ پر گرایا۔ یشب پلیز، کیا 15 دن بعد یہ دھڑکنیں جگاتا لمس ملا ہے؟ میں کوئی پلیز نہیں سنوں گا۔ ابھی کچھ دیر میں شیزہ اور علی بھائی، دعا اور بلال بھائی پہنچنے والے ہیں، ایک تو ان کو اپنے گھروں میں چین نہیں۔ وہ شرارت سے بولا۔ یشب اٹھے نہ، تیار ہو جائیں، پھر میں نے بھی ہونا ہے۔ ذیان بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، دلکش اور مہروش بھی پہنچ گئے ہیں۔ میں تو تیار ہوں جانم، تم ہی دیر لگا رہی ہو، اس کا مطلب سمجھ کر وہ پھر سرخ ہوئی۔ یشب پلیز، وہ روان سی ہوئی۔ پہنچتا وہ کپڑے لے کر واش روم چلا گیا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ آج ان کے جڑواں بیٹیوں منال اور میکال کا برتھ ڈے تھا۔ اب آگے تھے۔ شیزہ علی کے ساتھ بہت خوش تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ دعا بلال کے ساتھ بہت خوش تھی، اس کی گود میں ایک بیٹی تھی، جبکہ منال اور میکال کے 3 سال بعد سوہن نے اپنی جیسی گڑیا نائفہ کو جنم دیا تھا۔ سب بے حد خوش تھے، اس کے چہرے روشن تھے۔ فنکشن پورے آب و تاب کے ساتھ اہتمام پذیر ہوا۔ مینال شاید یہی لفظ ہے، دادی کے پاس، جبکہ نائف عالیہ کے ساتھ تھی اور وہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہوئی تھی اور ان ننھے فرشتوں کو دیکھ کر ہی سدھر گئی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ یشب نے بلیک 3 پیس جبکہ سوہن نے بلیک ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ تو ڈارلنگ کہاں تھے ہم؟ وہ پھر شرارت پر آمادہ ہوا۔ یشب پلیز، کوئی بہانہ نہیں، ادھر آؤ۔ اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ سوہن ان کی باہوں میں پگھلنے لگی۔ جدائی کا کوئی خوف نہیں تھا، اب انہوں نے ایک دوسرے کی سنگت اور قربت میں ساری زندگی گزارنی تھی۔ ختم شد۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، پلیز 1 کے سبسکرائب اور لائک کر دیں، پلیز پلیز پلیز۔ تھینک یو سو مچ۔